یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو. اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1. گائے نہیں چلے گی, بھینس نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا. بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے, دبا, انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1. ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے, 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے, 1 جانور آپ کر سکتے ہیں. اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام میں آسانی ہے, سختی نہیں ہے. اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں, 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, تو تم 1 ہی کر دو. کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لڑکی ہے تو 1 ہے ہی. میرے بھائیوں, پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ, اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے. اب ہے تو ہے, ہم کیا کریں. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے مثال دی ہے, ہم کیا کریں. اب دنیا جیفت المیت, یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے. وطالبها کلاب, اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے, اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے, اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں. طالبها کلاب, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, کتے. اب ہم کیا کریں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ.
نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے، جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو، جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے۔ بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے۔ جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی۔ اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں۔ اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی۔ ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی۔ ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی، ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا۔ سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل، گنڈا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا، آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔
पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया? वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं। पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने, और पैसे देना मैं भूल गया। उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी मां को अंडा दिया और कहा, मां, हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। मां ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी मां ने 6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं दिया, अगर मैंने अंडा अपनी मां को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है और उसी वक्त मां ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते या अंडा वापस कर दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है।